ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت قبر سے باہر نہیں رکھ سکتی. وہ جو رات میری قبر سے باہر ہے دنیا کی کوئی طاقت قبر میں نہیں رکھ سکتی. کہ میرے گاؤں کے لوگ ابھی تک ایسے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ نظام کی خامیاں ہیں. ہم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ گاؤں کے اندر 2 یا 3 لوگ اجارہ دار بیٹھے ہیں پورے نیلم ویلی میں. جس طرح دواری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ چلہانے سے لے کر گریز کا مسئلہ ہے. وہ 2-3 ٹھیکیدار وہ جا کے سکیم لے کے آتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. باقی سارے گاؤں والے چیختے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں. پورے 5 سال ان کی گزر جاتے ہیں. اب اگر گاؤں کے نام پہ فٹ پاتھ ملے اور ایک گاؤں کا سربراہ اپنے گھر کے پاس فٹ پاتھ بنا لے اور پھر اس کا بیٹا کہے کہ میرے باپ کا نام کالم میں کیوں لکھا, میں 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ لکھوں. اور ہر چیز یعنی سب سے جو نچلی اسامی ہے وہ چپراسی کی, نائب تحصیل کی, چوکیدار کی ہے. اس کے لیے قانون کس نے بنایا ہے؟ ہمارے منتخب کرتے ایم ایل اے نے بنایا ہے, میں نے تو نہیں بنایا. وہ کیا قانون ہے کہ کم از کم میٹرک پاس ہو. کیا جس نے ہماری قوم کو آگے لے کے چلنا ہے, 2 لاکھ کی آبادی کی نمائندگی کرنی ہے, اس نے قوانین بنانے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی معیار نہیں ہے؟ جب ہم اس طرح کے قوانین کے سامنے آواز حق بلند نہیں کریں گے تو یاد رکھیں آپ پڑھ لکھ کے بھی غلام رہیں گے, آپ چیخ کے بھی غلام رہیں گے, آپ بول کے بھی غلام رہیں گے, آپ لکھ کے بھی غلام رہیں گے. تو ہم نے غلام نہیں رہنا. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 دفعہ ہو, میں نے بڑے دشمن پالے ہوئے. پھر ہم کہتے ہیں کہ پی ایس سی ہے, این ٹی ایس ہے, سی ایس ایس ہے. ہم مانتے ہیں ایک سرکاری ٹیچر جو 40-50 بچوں کو پڑھاتا ہے اس کے لیے این ٹی ایس ضروری کیا ہے, پی پی ایس سی ضروری کیا ہے. تو جس نے قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا کیوں نہیں ہے؟ یہ رفیق پروانہ سب سامنے بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں, 5 سال ضائع کیے. تو میں نے ان سے 5 سال پہلے بھی کہا تھا پروانہ صاحب اپنے اوپر بھروسہ کریں, شاہ صاحب پہ بھروسہ نہ رکھیں. یہ ناراض ہوئے, یہ سامنے بیٹھے. یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں نوکری کا معیار سیاست رکھی ہوئی ہے کہ آپ پڑھیں, پڑھنے کے بعد ایم ایل اے کے پیچھے گھومیں, کسی سیاسی مشیر کے پیچھے گھومیں, کسی وزیر کے پیچھے گھومیں, کسی پیسے والے سرمایہ دار کے پیچھے گھومیں اور وہ آپ کو نوکری دے گا. جب آپ یہ معیار رکھیں گے تو پھر نوجوان پڑھنے کے بعد آپ کے پیچھے پھریں گے, وہ قوم نہیں بنائیں گے, وہ قوم کا بیڑا غرق کریں گے. مجھے معلوم ہے میری باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں, لیکن یقین مانے میں جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں خدا کی قسم میرا خون جل جاتا ہے. میرے وہ لوگ جو صبح کھیتوں میں نکلتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, میں ذرا پوچھتا ہوں حکومت وقت سے زراعت کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا آپ نے؟ 96% جو لوگ ہیں, 96% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں. زراعت کے لیے کتنا بجٹ آپ نے مختص کیا ہوگا؟ آپ نے زراعت کے لیے کون سا ادارہ بنایا آپ نے؟ کسانوں کو کون سا قرضہ دیا آپ نے؟ غلہ بانی 26% لوگ غلہ بانی پر انحصار کرتے ہیں. کیا ان کے جانوروں کے لیے کوئی زراعت بنایا آپ نے؟ کوئی دوائی دی؟ یہاں تو انسانوں کا ڈاکٹر نہیں ہے, جانوروں کی بات کریں تو بہت دور کی بات ہے. اور المیہ دیکھیں 2 لاکھ کی آبادی ہے, لگ بھگ 2 لاکھ کی آبادی ہے. 2 لاکھ کی آبادی کے لیے ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ 27 نرسیں اور 7 ڈاکٹر. اور پورے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ خواتین اور بچوں میں نیلم ویلی میں ہے. سب سے زیادہ شرح مات خواتین میں اور بچوں میں نیلم ویلی میں ہے. لیکن المیہ دیکھیں پوری نیلم ویلی میں 51% خواتین کی آبادی اور خاتون ڈاکٹر نہیں ہے. اور سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ بچوں میں ہے اور کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہے. سب سے زیادہ دانتوں کی بیماریاں نیلم ویلی میں لگتی ہیں, کوئی ڈینٹسٹ نہیں ہے. اور پوری نیلم ویلی میں ایک ڈرگ انسپیکٹر رکھا ہوا ہے 2 لاکھ کی آبادی کے لیے. آپ مجھے بتائیں کیا میں ووٹ اس لیے دیتا ہوں, میرا بھائی اس لیے ووٹ دیتا ہے, میری بہن اس لیے ووٹ دیتی ہے, میری ماں اس لیے ووٹ دیتی ہے, میرے رشتہ دار اس لیے ووٹ دیتے ہیں, نیلم والے اس لیے ووٹ دیتے ہیں, دواری والے اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے مرتے پھریں, ہمارے بچوں کے لیے ڈاکٹر بھی نہ ہو, ہمارے بچوں کے لیے پڑھنے کی سکول نہ ہو, اسپتال میں دوائیاں نہ ہو. تو مجھے بتائیں ہم ووٹ دے کے مجرم بنتے ہیں یا ہم حق ادا کرتے ہیں؟
اور یہ جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں جمہوریت پہ ہوں، یہ جمہوریت سے ہماری جان چھوٹے گی تو انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اور یقین ہے آپ سوچتے ہوں کہ وقت زیادہ لیں گے، تو قسم سے میں نے حاجی صاحب سے، میاں صاحب سے، مفتی صاحب سے، شاہ صاحب سے وقت زیادہ نہ لیا ہے نہ لوں گا۔ سب سے زیادہ وقت انہوں نے لیا ہے، ان سے آپ سوال کریں گے اتنا وقت لیا نیلم کے لیے کیا کیا؟ نیلم کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ تعلیم 58 میں نمبر پہ۔ یہ سوال مجھ سے نہیں بنے گا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا کتنا وقت لے لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اتنا وقت نہیں لیا، میں نے لاہور میں بیٹھ کے بھی اپنے نیلم ویلی کے لڑتا ہوں، لیکن 20 سال تک پہلے اقتدار میں رہ کر، اس کے بعد اپوزیشن میں رہ کر اپوزیشن نہیں کی۔ نیلم یاد نہیں آیا، نیلم کی عوام یاد نہیں آئی، نیلم کے حقوق یاد نہیں آئے، نیلم کی علی آواز نہیں اٹھائی۔ ٹکٹ کے وقت آئے تو سبھی جاگ جاتے ہیں، سبھی دوڑ لگاتے ہیں، سبھی پارٹیاں آتے ہیں۔ عوام کیا ہے؟ ملکی جواب ہوتی عوام، سسکتی عوام، لیکن ہم کس کے لیے لڑتے ہیں؟ عوام کے لیے نہیں لڑتے، ہم پارٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، ہم شخصیات کے لیے لڑتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں لڑتے، ہم اپنی ماؤں کے لیے نہیں لڑتے، ہم اپنی بہنوں کے لیے نہیں لڑتے، ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے لڑتے ہیں۔ بہت ساری ہستیاں میرے سامنے موجود ہیں، میں نام لینا گوارا نہیں سمجھ۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ایم ایل ایز کا اسپتال الگ ہے، ووٹر کا اسپتال الگ ہے، وزیروں کی رہائش الگ ہے، آپ رہے وہاں، اور غریبوں کی رہائش الگ ہے۔ جو اسمبلی میں جاتا ہے اس کے کھانے کے پیسے ہم دیتے ہیں، اس کی گاڑیوں کا پیٹرول ہم دیتے ہیں، گاڑیوں کے پیسے ہم دیتے ہیں، ہاسٹل کا خرچہ ہم دیتے ہیں، اس کے بچوں کے تعلیم کے پیسے ہم دیتے ہیں، ان کے علاج کے پیسے ہم دیتے ہیں، ان کی باہر کے ٹور کے پیسے ہم دیتے ہیں، ان کی شاپنگ کے پیسے ہم دیتے ہیں، ان کے مہمانوں کے کھانے کے پیسے ہم دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ووٹ لے کے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ کیا دیا میری عوام کو؟ ہماری ٹیکسوں میں جا کے اسمبلی میں بیٹھنے والوں مجھے بتاؤ میری نیلم کی عوام کو کیا دیا ہے؟ اس وقت نیلم کی عوام کس حالت میں رہتی ہے؟ یہ ہوئی وقت ہے، دیوالیے کی مثال لے لیں، بڑی والوں کے پاس چلنے کا راستہ نہیں ہے، ڈرک والوں کے پاس چلنے کا راستہ نہیں ہے، سیری والوں کے پاس چلنے کا راستہ نہیں ہے، گریس والے آج بھی 6 مہینے تک برف میں بند رہتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہم ووٹ لیتے وقت گھر گھر جاتے ہیں تو کام کرتے وقت ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہمیں نہیں چلا جاتا؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اور یہ جتنی بھی انتظامیہ ہے، چاہے وہ ڈی سی صاحب ہیں، چاہے وہ ایس پی صاحب ہیں، چاہے وہ ڈی جی صاحب ہیں، چاہے وہ ایم ایل اے صاحب ہیں، جو کوئی بھی صاحب ہیں، ہمارے ٹیکسوں پہ بیٹھے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن عوام کی خدمت کرنے کے بجائے یہ عوام کو اپنا ملازم اور نوکر سمجھتے ہیں۔ الیکشن کے وقت یہ ہر ایک سے ملتے ہیں، ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد ان کی گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی ہے، یہ شیشہ بھی نیچے نہیں کرتے، یہ اسمبلی کے باہر چوکیدار بٹھا دیتے ہیں، میری عوام کے غریبوں کو اندر نہیں جانے دیتے، وہاں پر ڈنڈے برساتے ہیں، 5 سال کے بعد خدا ان کو پھر ہمارے سامنے لا کر پیش کرتا ہے۔ اور دکھ اس بات کو ہوتا کہ ہم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ہوا میں اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم حقیقت میں اپنے حقوق کی جنگ لڑنا شروع کر دیں، کسی کی کیا مجال کہ میری عوام کے بات نہ کرے، میری عوام کی بات نہ سنے، ان کا داخلہ دفتر میں بند کرے، کام کے لیے جائے تو موبائل توڑ دیں، کام کے لیے جائے تو دوسرے راستے سے نکل جائے۔ پروانہ صاحب کو دوسرے راستے کا بھی پتہ ہے، عشاء صاحب کس راستے سے نکلتے ہیں؟ یہ دکھ بڑی بات ہے، یہ چیخ ہے، یہ پکار ہے، یہ آواز ہے، یہ محرومیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ میرے لوگوں کو سہولیات دیتے، آپ میرے لوگوں کی بات سنتے، آپ میرے لوگوں کے مسائل حل کرتے، میری کیا جرت تھی اس وقت میں یہاں کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتا، آپ میرا گربان پکڑ لیتے، لیکن آپ نے میری عوام سے ووٹ لیے، آپ نے میری عوام سے جھوٹے وعدے کیے، آپ نے میری عوام کے ٹیکسوں پہ موچیں کی، لیکن ان کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ایک اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ایم ایل اے صاحب کے پاس جائیں، ان سے کہیں سکول بنانا ہے تو بجٹ نہیں، پروفیسر صاحب بجٹ نہیں، ان سے کہیں اسپتال بنانا ہے، بجٹ نہیں،
ग्रेस की रोड खोले, बजट नहीं, ग्रे की रोड खोले, बजट नहीं है। तो मुझे बताएं, बजट नहीं था, पैसा नहीं था, ये जो इलेक्शन के करोड़ों लग रहे हैं, ये किसके बाप की कमाई है? ये हमारे टैक्सों की कमाई है। आपके पास पैसे नहीं है, भाई होता हूँ बजट नहीं आपके पास, तरक्याती कामों के लिए तो इलेक्शन में करोड़ों लगाते हैं, पैसा कहाँ से आता है? अबू आके तू पैसा और इसको अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक और एंगल से, जुम्मे का टाइम था तो जुम्मे के बाद प्रोग्राम रखना, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आया हूँ, मैं आवाम की बात करके जाऊँगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपनी बात मुकम्मल किए बगैर छोड़ के सब बैठे। काजी साहब मुझे जानते हैं, लाहौर से मुझे जब तक मेरिट के लिए खड़े हो, तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिग के ग्रेड के सबसे पहले मुखालफत प्रोफेसर करें, ये सामने बैठे अलमिया पे अलमिया है कि हमारी ख़वातीन को पसमानदा रखा। मोहतरमा आए हैं, उनका वेलकम करते हैं कि 51% आबादी ख़वातीन की है। क्या जमहूरियत की इजाज़त देती है कि 51% के ऊपर 49% हुकूमत करें? हम अपनी ख़वातीन को सिर्फ वोटों के लिए आगे निकालते हैं, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन उनको समझों तक हम नहीं पहुँचाते। इसके बाद मैं एक गुजारिश करूंगा कि भर्तियों हर किसी को नौकरी का शौक है, सवाए मेरे शायद। मुझे कहते हैं प्रोफेसर साहब थोड़े से पागल हैं। हाँ, मैं पागल हूँ, अवाम के लिए पागल हूँ, अपने हक के लिए पागल हूँ, अपने हकूक़ के लिए पागल हूँ, मुआवजे के लिए पागल हूँ। मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूँगा। नौकरी के लिए तरीकाकार दो होने चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि आप जो नौकरी देते हैं उसको NTS के तहत आप, वो चाहे गार्ड की नौकरी है, चौकीदार की नौकरी है, चपरासी की नौकरी है, टीचर की नौकरी है, पुलिस की नौकरी है, कोई भी नौकरी है, उसको NTS के तहत आप कर दें। जिसके बेटे में काबिलियत होगी वो जाके नौकरी ले लेगा, जिसमें नहीं होगी रह जाएगा। लेकिन ये कहाँ का उसूल है, ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ का कवानीन है कि आप सियासी बुनियादों पर, राशि बुनियादों पर और सिफारशी बुनियादों पर अपना पूरा घर ट्रक बना भर के लगा लें और मेरे गांव के गरीबों के बच्चे वहीं पर हैं। अभी यहाँ पर मौजूद हैं मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हैं मियां फारूक साहब, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए, इन्हें हक और सच पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब मैंने होश संभाला मैं 6th क्लास में था, ये ना भी हो तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने होश संभाला मैं 6th क्लास में था, उस वक्त हाजी साहब गालिबन पहला इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं पहला नहीं था, दूसरा था, 90 की बात, पहला नहीं मान रहा, दूसरा था। मैं 6th क्लास में पढ़ता था। उस वक्त फर्क क्या था, मैं बच्चा था, हाजी साहब जवान थे। तब्दीली ऐसी आई, मैं बच्चे से जवान हो गया, हाजी साहब जवान से बुजुर्ग बन गए और कोई तब्दीली नहीं आई। दवारिया में तब भी झूला पुल था, अब भी झूला पुल है। ब्रिज में तब भी रोड नहीं थी, अब भी रोड नहीं है। शहरी वाले तब भी रास्ता नहीं था, अब भी रास्ता नहीं है। ग्रेस वाले तब भी बर्फ में फंसे थे, अब भी बर्फ में फंसे हुए। ठंडे पानी वालों के पास तब भी चलने का और पीने का पानी नहीं था, चलने का रास्ता और पीने का पानी नहीं था, अब भी वही हाल है। तब भी कुछ लोग गाँव के हजारदार मुस्तलत थे, अब भी वही हाल है। तो मैं ये कहता हूँ, हम अब आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। पीर मजहर सीद शाह साहब, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये मुबारक खानदान आपके साथ खड़ा है, वो मुजफ्फराबाद से लेकर गुरेज तक आपके साथ खड़ा है, क्योंकि मैंने आपके 10 नुकात पढ़े हैं। अगर मुझे उन 10 नुकात में एक भी चीज़ ऐसी नज़र आती जो मेरे अवाम के ख़िलाफ़ होती, मेरे नीलम के ख़िलाफ़ होती, मेरे जवानों के ख़िलाफ़ होती, मेरी माँओं बहनों के ख़िलाफ़ होती, तो खुदा की कसम उठा के कहता हूँ सबसे पहले आपकी मुखालफत करने वाला भी मैं ही शख्स होता। लेकिन नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर माजी वाली ही तब्दीली आनी है तो खुदा हमें माफ़ कर दे। हम माजी से निकलना चाहते हैं, हम मुस्तकबिल में जाना चाहते हैं। इस वक्त हमने इस पूरे गांव ने, यानी किंगू ने, चांगा ने, लड़ी, पारली, द्वारियां, सालकाबाद, दरेग, दखनकोट, सेरी बाला, सेरी पाइन, बीसिया, सब लोगों ने MC को दहाइयों तक वोट दिया। और हमने वोट किसको दिया? हम किसी MC वाले को नहीं जानते थे, हम झाग वालों को जानते थे, हम सालकाबाद वालों को जानते थे। हमने वोट उनको दिया, उनका चपरासी आया, हमने वोट दिया।
ان کی پرچی آئی ہم نے ووٹ دیا، ان کا خط آیا ہم نے ووٹ دیا، وہ جس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے اس کو ووٹ دیا، انہوں نے جس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہم نے قدم بڑھایا، وہ جس کے ساتھ چلے ہم ان کے ساتھ چلے، ہر لحاظ سے کھڑے رہے۔ لیکن مجھے بتائیں تقریباً 20 سال سے زیادہ ایم سی حکومت میں رہی، اس کے بعد اپوزیشن میں رہی، چانا سے لے کر لواد تک میرے لوگوں کا ایک بچہ لگایا ہوا میرے ساتھ دکھا دے تو میں بڑے محفل میں معافی مانگوں گا، لیکن اگر آپ اپنے گھر کے درجن افراد لگائیں اور ان سارے گاؤں کے بچوں کا محروم رکھیں تو میں بولوں گا جو مرضی کرنا کر لیں۔ یہ میری عوام کا حق ہے، ہم نے ووٹ دیے اس لیے نہیں دیے کہ آپ اپنے بچے لگائیں۔